بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ ایک تو پرویز الہی صاحب کے لیے بڑی خوشائن خبر آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، بڑی ہی خوشخبری ہے۔ پرویز الہی صاحب کو اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی، اور وہ بھی 5 حلقوں سے۔ تو اس کی تفصیلات میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا، ٹک ٹاک پہ ورچوئل جلسہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور کم از کم 1.6 یعنی کہ 16 ملین لوگوں نے جلسے کو دیکھا ہے، لائیو اس میں شرکت کی ہے۔ یعنی کہ 1.60-70 لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر جلسہ دیکھ رہے تھے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے ہسٹری رقم کی ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر اتنا بڑا جلسہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نئی سازش سامنے آئی ہے۔ بلے کا نشان تو چلا گیا، لیکن ایک پاکستان تحریک انصاف پارٹی بچی تھی، اور سب کچھ چھن جانے کے بعد وہ پارٹی اب چھیننے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بابر ایکس جو ہیں، اکبر ایس بابر صاحب، وہ جنہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مجھے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے وہ جعلی ہیں، اب ہم نئے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے۔ تو یہ 2-3 خبریں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے۔ تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے ڈی آر اوز اور آر اوز کی طرف سے، یعنی کہ ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے۔ تو اس کے اوپر 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سماعت کرتا ہے، جس کی سربراہی کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اور پھر جسٹس مندوخیل جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں۔ بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں، بڑے اہم دلائل دیے گئے ہیں فیصل صدیقی کی جانب سے، جو پرویز الہی صاحب کے وکیل تھے، اور بہت ہی اہم خاص کر کے جو اطہر من اللہ صاحب ہیں جسٹس، ان کے ریمارکس بہت ہی ہسٹوریکل ریمارکس ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جس طریقے سے ریمارکس دیے ہیں ان کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہوا یہ کہ فیصل صدیقی صاحب نے جب دلائل شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسر نے جو ابھی تک ہمیں مکمل آرڈر نہیں جاری کیا، مطلب کہ کیوں کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، اس حوالے سے کوئی آرڈر نہیں جاری کیا گیا۔ دوسرا جو اعتراض لگایا گیا ہے وہ بڑا عجیب قسم کا اعتراض ہے کہ پرویز الہی صاحب ظاہر ہے 5 حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا صوبائی، اور 5 حلقوں میں جو اعتراض لگا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے ہر حلقے میں انہیں اپنا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، بینک اکاؤنٹ۔ ظاہر ہے جو الیکشن میں خرچہ ہوگا اس کی تحقیقات کے حوالے سے، یا اس کی جو کلوزنگ ہے اس کے حوالے سے، تو یہ اعتراض لگا کر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، اور ایک کوئی پراپرٹی جائیداد پلاٹ کے حوالے سے بھی اعتراض لگا ہوا تھا۔ تو اعتراض انتخابی حلقے میں اکاؤنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، مطلب 5 جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو 5 جگہ پر اکاؤنٹ ہونے چاہیے، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراض لگا ہے۔ اب جس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 5 حلقوں سے اگر ایک شخص الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کے الگ الگ اکاؤنٹ ہونے چاہیے، یہ قانون میں کہاں پر لکھا ہے؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل آنسر دیا، اور ان کے اس آنسر کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ قانون میں اگر ایسی چیز نہیں لکھی تو ظاہر ہے آپ کاغذات کیسے مسترد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر انتخابی مہم میں حد سے زیادہ خرچہ ہو تو الیکشن کے انعقاد کے بعد اکاؤنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فیصل صدیقی صاحب یہ ان سے کہہ رہے ہیں۔
تو کاغذات نامزدگی وصول کرنے والے دن فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمارے گھراؤ کیا گیا، مطلب کہ روکا گیا، ہمارے ارد گرد پولیس کا گھیراؤ کیا گیا. تو جس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ قانونی اور آئینی بات کریں. ایک اعتراض یہ عائد کیا گیا کہ میں نے پنجاب میں 10 مرلہ پلاٹ کی مالکیت چھپائی ہے، پرویز الہی صاحب نے. تو فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اعتراض کیا ہے، میرے موکل نے ایسا پلاٹ کبھی خریدا ہی نہیں. اس وقت وہ جیل میں تھے جب یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا تھا. ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ اثاثے ظاہر کرنے کی آئندہ کٹ آف ڈیٹ 30 جون 2024 ہے، یعنی کہ جو اثاثے ڈکلیئر کرنے کی ڈیٹ ہے وہ جون کو اثاثے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. ایف بی آر کا وہ جو سینیریو چلتا آ رہا ہے، تو 30 جون کو 2024 کو دوبارہ اثاثے ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ہماری دوسری دلیل ہے. ہم نے الیکشن ایکٹ کی اس انداز میں تشریح کرنی ہے کہ تاکہ لوگ اپنے حق سے محروم نہ ہوں. یہاں پر یہ ریمارکس دیے جا رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے. دوسرا، جائیدادیں پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جمال خان مندوخیل یہ بتا رہے ہیں کہ معلوم ہو کہ امیدوار جیتنے سے پہلے اس کے پاس جائیداد کتنی تھی، اور اب جب وہ اس عہدے پہ آیا تو پھر جائیداد کتنی ہے اس کی. آپ پلاٹ کی مالکیت سے انکار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل، حالیہ میں وہ پلاٹ لینے کی ایسی تاریخ ڈالی گئی جب وزیر اعلیٰ جو ہے پرویز الہی صاحب وہ جیل میں تھے. وزیر اعلیٰ پرویز الہی، سابق وزیر اعلیٰ، ہم نے الیکشن ایکٹ کی تشریح ہی بدل کے رکھ دی ہے جس طریقے سے یہ اعتراضات لگائے گئے ہیں. پلاٹ کا اعتراض تب ہی بنتا تھا جب جج کا فیصلہ موجود ہو فلاں پلاٹ فلاں شخص کا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب، حیرت انگیز طور پر ایک ہی وقت میں پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی کی انڈکلیئر جائیداد نکل آئی. وکیل فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں آرز نے ہمیں فیصلہ بھی نہیں دیا، کہیں اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ چیلنج نہ کر لیں. تو خوش قسمت ہیں آپ کہ اچانک آپ کی اضافی جائیداد نکل آئی ہے. یہ جمال خان مندوخیل ریمارکس دے رہے ہیں. آپ یہ اضافی جائیداد کسی فلاحی ادارے کو دے دیں. میں تو کہتا ہوں حکومت کو اس جائیداد پر اگر اعتراض ہے تو وہ خود رکھ لے. فیصل صدیقی صاحب نے یہ ریمارکس دیے، دلائل دیے کہ اگر حکومت کو اس جائیداد کے اوپر کوئی شک ہے، کوئی اعتراض ہے تو وہ خود رکھ لے. لگتا ہے، یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں، لگتا ہے نگران حکومت پرویز الہی کے کاغذات مسترد کرنے میں ملوث ہے. ریٹرننگ افسر کا کام سہولت پیدا کرنا ہوتا ہے، انتخابات میں رکاوٹ پیدا کرنا نہیں. بدقسمتی سے ایک ہی سیاسی پارٹی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کیونکہ یہی وہ سیاسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کے بے تحاشا کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، لگے پڑے ہیں ان پچھلے چند دنوں میں جب سے الیکشن شیڈول جاری ہوا ہے. تو ظاہر ہے کسی اور سیاسی جماعت نے رجوع ہی نہیں کیا، نہ عدالت سے نہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو یہ بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے پیچھے پورا نظام لگا ہوا ہے، جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ سب ایک ہی سیاسی جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انتخابی نشان اور بیلٹ کے معاملات کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ نہ آنا پڑے، فیصل صدیقی صاحب نے ریکویسٹ کی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پرویز الہی کو انتخابی نشان الاٹ کرنے اور نشان بیلٹ پیپر پر شامل کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پرویز الہی صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. اس کے علاوہ 2 اور شخص ہیں، ایک طاہر صادق میجر ریٹائرڈ ہیں، ان کو بھی اجازت مل چکی ہے، اور دوسرے عمر اسلم صاحب ہیں جو غالباً
خشاعت سے ہیں کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے، ان کو بھی اجازت مل چکی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی، اور یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ پھر میجر ریٹائرڈ صادق جو ہیں ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا، ایک ایف آئی آر تھی، جس کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کہاں قانون میں لکھا ہے کہ جس کے اوپر ایف آئی آر ہو یا کوئی مفرور ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ بڑی خوش آئین خبر ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بابر صاحب کی، جو اکبر ایس بابر ہیں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر شب خون مارنے کی سوچ لی ہے، جن کو پلانٹ کیا گیا تھا اور جن کو پاکستان تحریک انصاف نے 2011 میں ناک آؤٹ کر کے باہر نکال دیا تھا سیاسی پارٹی سے اپنی سے۔ اب وہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے گمراہ کیا کہ میں ابھی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ ہوں، اور بانی پارٹی میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں، جو رکن تھے، بانی رکن تھے پارٹی کے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے تمام اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کہ اصل جو بانی کارکنان ہیں وہ ہم ہیں، اور ہم اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جائیں گے، اور ہم کروا کر پھر ایک صدر بن جائے گا، ایک چیئرمین بن جائے گا، اس طرح ماحول یہ بنائیں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت پہ تو شب خون ماریں گے ہی ماریں گے، لیکن بلے کا نشان بھی اپنے پاس لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ شخص ہیں جس کو پلانٹ کیا گیا تھا، کہاں سے پلانٹ کیا گیا تھا قوم اس کو بخوبی جانتی ہے۔ اس نے اب اپنی گیم شروع کر دی ہے، کس کے کہنے پہ شروع کر دی ہے، کون ہے اس کے پیچھے محرکات، اور لگتا ہے ایسا کہ الیکشن کمیشن بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹک ٹاک کے حوالے سے، تو ٹک ٹاک پہ تاریخ رقم کر دی ہے۔ ٹک ٹاک میں ورچوئل جلسہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی ہے، اور بتا دیا ہے کہ آپ چاہے سمندر میں مچھلیوں کو آرڈر دے کے انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیں، یا پھر پاکستان میں انٹرنیٹ کسی اور طریقے سے بند کر دیں، پھر بھی 1,60,00,000 لوگ عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورچوئل جلسے میں شامل تھے۔ عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کو کھڑاک کا جواب دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو اممیچور بچہ، جو اممیچور غیر سیاسی جو بچہ بار بار مدد مانگتا پھر رہا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے، پاکستان تحریک انصاف سے، اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی الائنس نہیں کریں گے، الحاق نہیں کریں گے۔ اس کو مدد مانگنی چاہیے ان لوگوں سے جن لوگوں کے ساتھ اس نے 16 ماہ حکومت انجوائے کی، جن کی کابینہ کا یہ وزیر خارجہ رہا، جن کے نیچے اس نے کام کیا، جن کی گود میں بیٹھ کے وزارت لی، جن کے ساتھ مل کر 16 ماہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم ستم جبر کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کسی صورت میں بھی اس اممیچور انٹرینڈ بچے سے الائنس نہیں کرے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا ہے، اور یہ جو دانہ ڈال رہے تھے بلاول بھٹو صاحب، یہ اندر سے سارے ایک ہی ہیں، نون لیگ، پیپل پارٹی، جے یو آئی ایف، یہ 14 آپ نے دیکھے ہیں پچھلے 16 مہینوں میں کہ 14 کے 14 اکٹھے ہیں، اندر سے چون چون کا مربع ہے، لیکن اب ظاہر ہے ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، ہار نظر آ رہی ہے، تو یہ ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے، ووٹ کو عزت دینے کے لیے عوام کو بھی عزت دے رہے ہیں، عوام کو لولی پاپ بھی دے رہے ہیں، چورم بھی دے رہے ہیں، اور سستی شراب بھی نئی بوتل میں ڈال کے دے رہے ہیں کہ تاکہ کسی طریقے سے عوام ہماری طرف اٹریکٹ ہو۔ مگر یہ بیچارے بھول گئے ہیں کہ جو تاریخ رقم کی ہے عمران خان صاحب نے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیٹس سی، ابھی اور امتحانات باقی ہیں، کیونکہ ابھی الیکشن 8 فروری کو ہے، اور اس سے پہلے
بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ دیکھنے کو ملیں گی. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.